الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کا محور ہے صدیق اکبر، محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارا تو رہبر ہے صدیق اکبر. جو عشق محمد پہ ایمان اپنائے ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر. علی کے مقدر میں بستر نبی کا نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر. مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، میرے تو دل کے اندر ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ. واجب الاحترام میرے اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا، سارے آدمی تمنا کریں گے. کوئی کہے گا کہ میں فلاں دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی کہے گا کہ میں فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤں، لیکن ایک شخص ہوگا جس کو دروازے پکاریں گے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. 8 دروازے جنت کے پکاریں گے کہ اے ابو بکر تو مجھ سے داخل ہو جا، اے ابو بکر تو یہاں سے داخل ہو جا. سبحان اللہ. اس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہوا، اے لوگوں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک شخص ابو بکر ہے جن کا احسان کا بدلہ میں تو نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ ضرور دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے دروازے پر گئے. دستک دی، کہا کون؟ کہا عمر ابن خطاب آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا دروازہ تو کھولو. جب دروازہ کھولا کہا اماں کوئی کام ہو تو بتاؤ میں کر ڈالوں. اس بڑھیا نے کہا تو آتی ہی روب سے نہ بتایا تو کام کیا کرے گا. اور اتنا کہنے کی دیر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے. اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آگئے، زارو قطار بڑھیا رونے لگ گئی. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں کی، اللہ اس آدمی کا بھلا کرے جس نے 2 سال میری مکمل خدمت کی لیکن اس نے آج تک مجھے نام نہیں بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں کیا کون ہے وہ شخص؟ اماں نے کہا کہ وہ آتا میرے دروازے پر دستک دیتا، میں کہتی کون آیا؟ رو رو کے کہتا اماں میں تیرا خادم آیا. دروازہ کھولتے اندر آتا، میرا گھر کا سارا کام کرتا، روتا رہتا. جب سارا کام مکمل کرنے کے بعد میرے پاؤں کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں، میں کہتی کیا ہے میرا خادم؟ کہتا اماں میں نے خدمت تو تیری کر دی لیکن ایک بات ہے، اگر میری خدمت میں کمی آئی ہے آج مجھے معاف کر دیں، کل قیامت کے دن میری خدمت کے بارے میں حضور کو شکایت نہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جس کا تو انتظار کر رہی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو اپنے یار کے ساتھ جا کے سو گیا. باقی رہی نام کی بات، افسوس کہ مجھے تجھے نام نہیں بتایا. جا اماں مدینہ کی گلی گلی سے پوچھ، ہر بچہ رو کے کہے گا، رو رو کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیری خدمت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کل قیامت کے دن ہوگا، اعلان ہو جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پوری امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، اے آدم اللہ کی ہاں ہماری سفارش کر دے کہ اللہ ہم سے حساب و کتاب شروع کرے. حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے. اسی طرح پورے پیغمبروں کے پاس آئیں گی امت،
سارے انکار کر دیں گے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی اور اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور کافی دیر کے بعد اللہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ ابن آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں پوری امت کا اللہ میں پوری امت کا شفا بن کے آیا ہوں, ان سے حساب و کتاب تو شروع کر. اللہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا تیری امت میں کون ایسا شخص ہے جو مجھے حساب دے سکے, میں اس سے پوچھوں کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری, میں نے ہاتھ پاؤں دیے کہاں استعمال کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ ابن آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں کسی ایک کی گارنٹی نہیں دیتا, لیکن ایک میرا یار ہے غار یار رفیق سفر سیدنا ابو بکر صدیق, اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں اس سے حساب شروع کر, اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو محمد کا یار نہ کہنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ کہیں گے یا رسول اللہ کس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جس کا تو بھی مقروض میں بھی مقروض, یہ تو وہ ہے جس کے زندگی بھر نہ تجھ سے حساب کیا نہ مجھ سے, میں اس سے کیسے حساب کروں. پھر اللہ کہیں گے اے ابو بکر جا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا. جو نقل کا ہے آدھی وہ اصل کو کیا سمجھے, جو نقل کا ہے آدھی وہ اصل کو کیا سمجھے, بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے. صدیق کی صداقت پر ہم اپنی جان کو نشاور کر دیں گے, صدیق کی صداقت پر ہم اپنی جان کو نشاور کر دیں گے. اگر مانگا وقت نے ہم سے خون تو وقت کا بھی دامن بھر دیں گے.